ناظرین 8 ملکوں کا اتحاد یمن پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ سب سے بڑی خبر اس وقت سامنے آ چکی ہے۔ علاقائی اور پھر تیسری عالمی جنگ جس کا خدشہ پوری دنیا کے ایکسپرٹ ظاہر کر رہے تھے، اب وہ بدقسمتی سے سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور تیسری عالمی جنگ کا آغاز یمن پر حملے سے کیا جا رہا ہے۔ یمن کو غزہ اور فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں کچھ عرب منافق ملک بھی شامل ہیں جو یمن کو ختم کر کے یہاں بہت سارے اپنے مفادات دیکھتے ہیں، لیکن یمن پوری جرت اور بہادری کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے بھی اپنی پوری تیاری پکڑ لی ہے۔ اس کے لاکھوں جنگجو اس وقت تیاری پکڑ چکے ہیں۔ اس نے اپنے تمام جو ہتھیار ہیں، جو اپنی نیوی ہے، اپنی فضائیہ، سب کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور آپریشنل اور جنگ کے سٹیٹس میں وہ لے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رشیا، آپ کا نارتھ کوریا، آپ کا چائنا، آپ کا ایران اور پورے مڈل ایسٹ کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی یمن کا ساتھ دینے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی خبر ہمارے پاس آ چکی ہے۔ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یمن پر یہ حملہ کرنے کا کس طرح نوبت یہاں تک پہنچی ہے، یمن نے کون سے 2 بڑے حملے کیے ہیں، امریکہ کے جنگی بیڑے کو اڑایا، اسرائیلی بیڑوں کو اڑایا، جس کے بعد صورتحال پوری طرح سے خراب ہو چکی ہے اور اب یمن سے اس بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ تمام اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس اعلان کے بعد اور اس پلان کے بعد پوری طرح سے یہ جنگ ایک فیصلہ کن جنگ بن چکی ہے۔ نہ صرف فلسطین کی آزادی کی فیصلہ کن جنگ بن چکی ہے بلکہ دنیا میں امریکہ اور اس کے اتحادی کی جو ہیجمنی ہے، جو حکومت ہے، اس کی بھی ایک فیصلہ کن جنگ بن چکی ہے۔ یہ جو جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، اس کو جیتنے والا ہی دنیا پر بھی حکومت کرے گا اور اسرائیل اور فلسطین کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ جو بھی جیتے گا، یعنی اگر اسرائیل جیتا تو پھر فلسطین خدا نہ خواستہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، یا پھر اگر فلسطین جیتا تو پھر اسرائیل کے ساتھ پھر وہی کام ہوگا۔ اب میرا خیال ہے کہ بات وہ 2 اسٹیٹ سولوشن سے بھی شاید آگے بڑھ گئی ہے۔ یہ جو جنگ چھڑنے جا رہی ہے، اس سے 2 اسٹیٹ سولوشن والی بات بہت پیچھے رہ جائے گی اور فیصلہ کن نتیجے پر ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اب میں تمام جو صورتحال ہے بیک گراؤنڈ سے لے کر اختتام تک وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور باریک سے باریک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پورا جو پکچر ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے کہ یمن تو کافی دنوں سے اٹیک کر رہا ہے، اب پوری طرح سے یہ حملہ اتنا جو اتحاد بن گیا ہے یہ کیوں ہونے جا رہا ہے اور عرب کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، عربوں کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے۔ لیکن یمن کی جانب سے 2 اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جو پہلی رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں یہ تھا کہ ایک اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنایا گیا، نہیں، اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ 2 اسرائیلی بحری جہازوں کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ ایک کو میزائل کے ساتھ تباہ کیا گیا اور دوسرے کو ڈرون کے ساتھ تباہ کیا گیا اور دونوں جو ہیں وہ سمندر میں ڈوب گئے، یعنی ان پر قبضہ نہیں ہوا، وہ ان کو ڈسٹرائے کر دیا گیا پوری طرح سے۔ اس کے بعد انہوں نے امریکی جو وہاں پر وارشپ موجود تھا اس پر اٹیک کر دیا اور اس پر اٹیک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کے اس آپریشن میں انٹروین کیا تھا۔ رپورٹس یہ آئیں کہ پہلے یمنی جو ہیں وہ اس پر قبضہ کرنے جا رہے تھے ان دونوں شپس پر، لیکن امریکنز نے انٹروین کیا، ان کے وارشپ نے، اینڈ دین انہوں نے اس کے رسپانس پر پہلے اسرائیلی جہازوں کو تباہ کر دیا، پھر ان کا یہ جو وارشپ تھا اس کو نشانہ بنایا، کیونکہ یمنی جو ہیں وہ اسرائیلی شپس یا اس سے جڑی کوئی بھی چیز یا پھر ان کا ساتھ دینے والا یا ان کو بچانے والا کوئی بھی ہوگا اس کو اپنا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ قرار دے چکے ہیں، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ آپ غزہ کے نہتے لوگوں پر بمباری کر رہے ہیں تو آپ دہشت گرد ہیں، جب تک آپ یہ کام نہیں روکیں گے آپ کی ہر چیز پھر ہمارا بھی لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے۔ جب آپ انٹرنیشنل لاء کو نہیں مان رہے تو پھر ہم بھی کسی لاء کو نہیں مانیں گے اور آپ کی ہر ایک چیز کو نشانہ بنائیں گے۔ سو انہوں نے پہلے اسرائیلی شپس کو نشانہ بنایا، دین جو امریکہ نے ان کو بچانے کی کوشش کی انہوں نے امریکی وارشپ کو بھی نشانہ بنایا۔ جو ہی انہوں نے امریکہ پر ڈائریکٹ حملہ کیا اس کے بعد سے صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ یہ آپ سکرین پر دیکھ لیجئے، پوری طرح سے یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ امریکہ، آپ کا UK، آپ کا اسرائیل، آپ کے عرب اور امریکہ کے جو دیگر اتحادی ہیں وہ تمام یمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور اسرائیل نے جو اپنی سب میرین ہے، جو نیوی ہے، وارشپس ہیں،
وہ ریڈ سی میں روانہ کر دیے ہیں. جی ہاں, اپنی سب میرین, اپنی نیوی, اپنے وارشپ جو ہیں وہ ریڈ سی میں روانہ کر دیے. اور اب میں ایک ایک کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو مکمل طور پر تسلی ہو جائے. یہ آپ اسرائیل کی پہلے سٹیٹمنٹ دیکھیے, انہوں نے کہا کہ وی آر اسٹڈیئنگ دا رسپانس ٹو یمن ود واشنگٹن, کہ ہم واشنگٹن کے ساتھ مل کر ان کو رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں. پھر آپ امریکہ کی سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ وی ہیو مینز ٹو ڈیفینڈ آر انٹرسٹ ان ریڈ سی, وی ریزرو دا رائٹ ٹو رسپونڈ, کہ ہمارے پاس وہ تمام مینز بھی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرنا ہے, ہمیں طریقہ آتا ہے کہ اپنے مفادات کا تحفظ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے, اور ہمارے پاس اب رائٹ بھی ہے کہ ہم نے ان کو رسپونڈ کرنا ہے, کیونکہ پہل انہوں نے کی. حالانکہ انہوں نے پہل نہیں کی, آپ نے انٹروین کیا, اور وہ تو آلریڈی وار ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ جو بھی انٹروین کرے گا, جو بھی اسرائیل کا ساتھ دے گا, وہ ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے. لیکن امریکہ کے بقول کہ اب ان کے پاس ہے رسپونڈ کرنے کا رائٹ, تو وہ پوری طرح سے جواز یمن پر تلاش کر چکے ہیں حملہ کرنے کا. اس کے بعد اب آپ عرب ایلائز کے حوالے سے دیکھیے کہ جو ان کے عرب ممالک کے اتحادی ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے خود یمن نے بھی بتایا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب یہ کس طرح سے یمن پر حملے کا پلان کر رہے ہیں. یہ خود جو یمن ہے وہ اس بارے میں بتا چکا ہے. اب اس میں آپ سوچئے گا کہ یو اے ای کا اور سعودی عرب کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے. یو اے ای کا ناظرین اس میں بہت بڑا انٹرسٹ ہے, اور اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنا چکا ہوں دراصل, اور میں یہاں پر بالکل مختصر سا آپ کو بتاتا ہوں. دراصل ناظرین یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ باب المندب پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. باب المندب چونکہ اس دنیا کا سب سے اہم ترین ایک علاقہ ہے, اور یہ دنیا کا واحد ٹریڈ روٹ ہے, یعنی یہ دنیا کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. جو سمندری ٹریڈ ہو رہی ہے وہ ساری اسی روٹ سے ہو رہی ہے. اگر آپ اس روٹ کو بند کر دیتے ہیں دین آپ یورپ اور امریکہ اور پھر ادھر ایشیا, آسٹریلیا اور یعنی اس بر اعظم کو, آدھی دنیا کو آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں, دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اس روٹ کے سوا آپ کا کنیکٹ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے باب المندب اور ریڈ سی اور آگے پھر سوئز کینال, پوری طرح سے یہ والا جو ایریا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی. اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہو سکتا ہے, اور دنیا کی ساری ٹریڈ اسی روٹ سے ہو رہی ہے. تو یو اے کیا ہے کہ یہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز دیکھیے, یہ ریڈ سی ہے, اس کے بالکل دوسری طرف آپ پرشین گلف دیکھ رہے ہیں. اب پرشین گلف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 80% دنیا کا جو آئل ہے اس کے لیے آپ کو پرشین گلف میں آنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کا ایران کا, عراق کا, سیریا کا, آپ کا سعودی عرب کا, آپ کا یو اے ای کا, قطر کا, بحرین کا, کویت کا, ان سب سے اگر آپ نے آئل لینا ہے تو آپ کو پرشین گلف میں آنا پڑے گا. اور پرشین گلف میں آنے کے لیے آپ کو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنا پڑے گا. اب اسٹریٹ آف ہرمز کیا ہے کہ یہاں آپ کو جو دو خشکی کے جو ٹکڑے ہیں بالکل قریب نظر آ رہے ہیں, یہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے. تو چونکہ یہ یو اے مطلب بالکل یہ اس کی ملکیت ہے یہاں پر, اور دوسری طرف ایران کی ملکیت ہے, تو یہ بھی روٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کا 70-80% آئل کے لیے پوری دنیا یہاں پر آتی ہے. تو یہ جو روٹ ہے اگر وہ اس کو بند کر دیتے ہیں تو ان کے پاس بھی ایک بڑی پاور ہے کہ وہ دنیا کا آئل بند کر سکتے ہیں. یعنی پوری طرح سے یہ ٹریڈ روٹ ہے دنیا کا. سو یہاں پر تو وہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی ٹیریٹری ہے. لیکن سیم اسی طرح آپ نقشے پر دیکھیے کہ باب المندب کی اس سے بھی ڈبل ٹرپل اہمیت ہے, اس سے کئی گنا زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ دنیا کی ساری ٹریڈ تو باب المندب سے ہو رہی ہے, ریڈ سی سے اینڈ دین سوئز کینال سے ہو رہی ہے. سو ان کا یہ خواب ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بعد وہ باب المندب کو کنٹرول کریں, اور یہ ان کا بہت پرانا خواب ہے. اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں لیکن وہ اس میں ناکام رہے ہیں. اب اس صورتحال میں وہ اپنے لیے ایک اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اس سے ان کے لیے یہ دروازے کھل سکتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا کو یعنی امریکہ کو کہیں گے کہ آپ یہ ہمارے حوالے کریں نا, کیونکہ امریکہ خود تو اس کو چلانے والا نہیں ہے. تو یو اے یہ کہے گا کہ دیکھیں یمنی جو ہیں یہاں پر پرامن ٹریڈ دنیا کی نہیں ہونے دے رہے, تو آپ اسے ہمارے حوالے کریں, ہم اسے پرامن طریقے سے اس جو ہے روٹ کو اس کو ہم کور کریں گے, اس کو محفوظ بنائیں گے, اور پوری دنیا کی ٹریڈ آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. یعنی وہ دنیا کی لیجیٹیمیسی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کرائسس میں. تو یہ ان کا سب سے بڑا انٹرسٹ ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ اس کے بعد یو اے بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا, ڈیفینیٹلی ہو جائے گا, کیونکہ ان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا جو اکلوتا روٹ ہے دنیا کا وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. اور ان کو لگتا ہے کہ یہی سب سے بہتر موقع ہے, جب امریکہ کو بھی اس سے ٹربل ہو رہی ہے, جب اسرائیل کو بھی ٹربل ہو رہی ہے, ان کے تمام اتحادیوں کو بھی ٹربل ہو رہی ہے,
تو وہ یمن سے ان کو یہ روٹ چھین کر دے سکتے ہیں, باب المندب چھین کر یو اے کے حوالے کر سکتے ہیں. سو یو اے کا یہ والا انٹرسٹ ہے, اسی لیے وہ اس اتحاد کا حصہ ہے. سعودی عرب اس لیے ہے کہ سعودی عرب اور یمن کی بہت پرانی ایک جنگ ہے, وہ ایک عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں, تو ان کے لیے تو وہ ایک طرح سے دشمن ہے ہی ہے. سو اس کے خلاف تو اس نے اتحاد کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, یہ جنگ جو ہے وہ مجھے عراق وار کی یاد دلا رہی ہے. عراق اور جو کویت کی وار ہوئی تھی ناظرین, اس میں 40 ملکوں کا اتحاد بنا تھا, 40 ملکوں کا. امریکہ, آپ کا برطانیہ, فرانس اور بہت سارے باقی یورپین کنٹریز ان کے اتحادی اور بہت سارے عرب مالک شامل تھے. ان 40 ملکوں نے ایک عراق کو جو ہے وہ ان کی ہیجمنی کو مڈل ایسٹ میں ختم کیا تھا. سو آپ کا یمن کے خلاف بھی کچھ ایسا ہی یہ پلان پکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارے مل کر جو ہے یمن کا پوری طرح سے پتہ یہاں سے صاف کر دیں اور ان کا پورا جو ٹیریٹری ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیں, یہ روٹ جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے قبضے میں لے لیں. سو اس وقت یہ ان کا پلان ہے, لیکن یہ تو ناظرین ان کا پلان ہے, یہ ان کی کیلکولیشن ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ جیسے عراق کے خلاف ہم نے کیا ویسا یمن کے خلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی آج کی دنیا بہت مختلف ہو چکی ہے. تو یمن پوری طرح سے تیار ہے. وہ نہ پہلے ان کی دھمکیوں سے ڈرا تھا, یعنی پہلے دن سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, امریکہ نے پہلے دن سے ان کو دھمکی لگائی تھی کہ اس جنگ پر تم نے کوئی ری ایکشن نہیں دینا. سیم ایسی دھمکی ایران کو لگائی گئی اور باقی سارے عربوں کو کہا گیا, سارے میکسیمم جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہے, لیکن آپ کے لبنان نے, یمن نے, آپ کے ایران نے, ان سب نے ریئیکٹ کیا. سو اگر وہ ڈرنے والا ہوتا تو پہلے سے ڈر جاتا, تو وہ ڈرا نہیں. اب اس نے پوری طرح سے جنگ کی تیاری کر دی ہے, پوری طرح سے. اس کے لاکھوں جنگجو تیار ہو چکے ہیں, اس کا اسلحہ پوری طرح سے ریڈی وہ کر رہا ہے, اس کی فضائیہ, اس کی آرمی, اس کے ٹینکس پوری طرح سے تیار ہے. اس میں اس کو ایران کا ساتھ ہے, آپ کے رشیا کا ہے, آپ کے چائنا کا ہے, آپ کے نارتھ کوریا کا ہے. یعنی یہ والا جو بلاک ہے وہ پوری طرح سے ان کو رسپونڈ کر رہا ہے. اور سب سے پہلے آپ ان کی بہادری دیکھیے, انہوں نے ان کے اس پلان کے بعد ڈیکلیریشن آف وار پہلے سے کر دیا ہے. یعنی یہ تو الٹرا جو ہے نا بریو ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ پلان بنایا حملہ کرنے کا, انہوں نے پہلے سے ڈیکلیریشن ان پہ کر دیا وار کا. یا آپ کے 2-4 بیانات سامنے رکھنے جا رہے ہیں, اس کے بعد پوری طرح سے پکچر آپ کو کلیئر ہو جائے گی. یمن کیا کہتا ہے کہ وی ول رسپونڈ ٹو اینی اٹیک بائی سعودی اماراتی ایگریشن اینڈ وی آر فلی پریپیئرڈ. سب سے پہلے تو انہوں نے یو اے ای اور سعودی عرب کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بھی حملہ کیا تو پھر ہم ان کے ایگریشن کو پوری طرح سے رسپونڈ کریں گے. پھر امریکہ, اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ if Zionists and Americans attack Yemen they will commit great foolishness and the response will be painful. اگر ہم پر حملہ کیا تو یہ ان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی اور ہم بڑا ہی پینفل اس پر رسپونڈ کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ those aligned with Israel are also evil, کہ جو اسرائیل کے ساتھی ہیں وہ بھی ایول ہیں اور ان کو بھی ہم اسی طرح سے رسپونڈ کریں گے, ان کو اسی کھاتے میں لکھیں گے. چاہے وہ آپ کے عرب مالک ہوں, کوئی بھی جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی اتنا ہی جرمدار ہے. آپ دیکھیں نا کہ 20,000 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا اور اس کے بعد یو اے ای ان کو اپنے ملک میں بلا رہا ہے, ان کے صدر کو, اور ان کے ساتھ. اچھا, میں نے تصاویر دیکھی, اسرائیلی صدر تو مجھے زیادہ سیریس لگ رہا تھا, یہ تو زیادہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ مل رہے تھے, بالکل سمائل کرتے ہوئے اور بڑے ایکسائٹڈ ہو کر ہمیں اس کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آئے. وہ تو بیچارہ پوری جو میں نے اس کی تصاویر دیکھی ہیں بالکل سیریس تھا وہ, اور یہ بڑے اچھے طریقے سے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ مل رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے کام کیا نا, یہ جو تصویریں وہاں سے سامنے آئی ہیں, جو انہوں نے ویلکم اس کا کیا ہے, یہ آپ دیکھ لینا, تاریخ سے یہ ویلکم مٹایا نہیں جا سکے گا, تاریخ سے یہ تصویریں مٹائی نہیں جا سکیں گی کہ ایک طرف مسلسل بچے اور عورتیں مارے جا رہے تھے, ان کی شہادتیں ہو رہی تھیں, اور یہ ان کو وہاں پر ویلکم کر کے کھانے کھلا رہے تھے اور اس کی خاطر مدارت کر رہے تھے. مطلب پوری طرح سے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے نا, کہ یہ ایک ہی چیز ہو گئی, آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. سو اب اگلا جو ان کا بیان ہے, یہ میں کہتا ہوں سب سے انہوں نے بڑھ کر کیا ہے کہ یہ سارا ڈیکلیریشن تو ہو گیا, لیکن اس کے بعد اگلا ان کا دیکھیے کہ کمپلیٹلی ہم ان کے جو شپس ہیں ان کو, ان کی جو سیزیشن ہے ان کو پکڑنا ہے, جو وہ جاری رکھیں گے. ہم جو پہلے اگر کوئی ایک آدھ دن کا گزر بھی رہا تھا, مثال کے طور پر اگر وہ یہ سوڈان والی سائیڈ پہ, کیونکہ ایک حصہ تو ان کا آتا ہے پانیوں کی ملکیت, تو اگر وہاں سے کوئی گزر بھی رہا تھا دین اب وہ بھی نہیں چھوٹے گا, اور اب ان کا کوئی بھی اگر پہلے کوئی چھوٹ رہا تھا تو وہ بھی ہم نہیں چھوڑیں گے, کمپلیٹلی ان کو ہم پکڑیں گے. پھر ان کا بیان دیکھیے کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دس از پراؤڈ فار اس فار اسٹینڈنگ ود دا پیلسٹینین برادرز and history will remember us standing on right side.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انجام جو بھی ہو، ہم رہیں نہ رہیں، ہمارا ملک بچے نہ بچے، ہم رہیں اس کرۂ ارض پر یا ختم ہو جائیں، تاریخ ہمیں یاد رکھے گی۔ اور ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ تاریخ میں ہمیں اس طرح سے یاد رکھا جائے گا کہ ہم صحیح سائیڈ پر کھڑے تھے، ہم حق والی سائیڈ پر کھڑے تھے، ہم بزدل بن کر باطل کی سائیڈ پر نہیں چلے گئے، بلکہ ہم حق کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس چیز کا ہمیں فخر ہے۔ پھر ان کا ایک اور اہم ترین بیان دیکھیے کہ اسرائیل کا جو بین گوریون کینال بنانے کا ڈریم تھا وہ ہم نے پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے۔ اب یہ بین گوریون کینال کیا ہے، اس پر بھی میں ویسے تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن مختصر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے اب ریڈ سی کی اہمیت تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ یہ دنیا کو ڈیوائیڈ کر دے گی اگر آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا، اور یہ دنیا کا واحد روٹ ہے۔ لیکن یہ صرف ریڈ سی نہیں ہے، ریڈ سی میں آگے جا کر جب ایجپٹ آتا ہے تو وہاں پر سوئز کنال آرٹیفیشلی بنائی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر دو سمندروں یعنی اوپر میڈیٹرینین سی اور نیچے ریڈ سی، اس کو کنیکٹ کرنے، یہ آپس میں کنیکٹ نہیں ہو رہے تھے سمندر، درمیان میں ایجپٹ کا یہ صحرا تھا جس کو سینائی کہتے ہیں، تو سینائی پر یہ 200 کلومیٹر کی آرٹیفیشل کنال بنائی گئی تھی ان دو سمندروں کو کنیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اس کا اسرائیل کا خواب یہ تھا کہ بالکل سوئز کنال کی طرز پر یہ یہاں سے جو ان کی الاٹ کی بندرگاہ ہے یہاں سے لے کر غزہ سے ہوتے ہوئے یہ ویسے ہی سوئز کنال کے متبادل کے طور پر کنال بنائیں، جس کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے بین گورین کنال۔ یہ آپ نقشے پر دیکھ لیجئے، دو ریڈ ایروز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک سوئز کنال کا ہے اور دوسرا بالکل اس کی طرز پر یہ اپنی کنال بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ جو پوری دنیا کا روٹ ہے یہ ان کے کنٹرول میں آ جائے گا، یعنی یہ اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ یہ پوری دنیا کو خاموش کروا سکتے ہیں، پوری دنیا کی جو کنجی ہے یہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، جس کو چاہے روک لیں۔ اور آج جو دنیا ان کو کنڈیمنیشن کر رہی ہے، ان کے سفیر نکال رہی ہے، پھر دنیا میں یہ جرت نہیں رہے گی وہ بھائی آپ ان کے سفیر کو نکالیں گے وہ آپ کا راستہ بند کر دیں گے، آپ کا تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ کی اکانومی، آپ تو ٹریڈ ہی نہیں کر سکتے دنیا میں۔ تو یہ ان کا پلان ہے کہ یہ کنال متبادل کے طور پر بنائی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے غزہ کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ جب الاٹ سے غزہ کے ذریعے آپ یہ کنال بنائیں گے تو اس کا جو ڈسٹنس بن رہا ہے وہ 209 کلومیٹر ہے، اور وہاں آپ کی سوئز کنال کا کتنا ہے 200 کلومیٹر، تو بالکل یہ برابر ہیں۔ تو اسی صورت میں یہ پاسبل ہے کہ اگر آپ غزہ کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ یمن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ جو پلان تھا یہ کنال بنانے کا وہ پوری طرح سے غرق ہو چکا ہے اور تمہیں یہ کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ یوں یمن پوری طرح سے تیار ہے، اور باقی جو جنگجو تنظیمیں ہیں پورے آپ کے مڈل ایسٹ میں وہ یہاں یمن کے لیے پہنچ رہی ہیں، اور اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ ان کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں۔ یہ بالکل آپ نیٹو کی طرز پر ان کو سمجھ لیں کہ جیسے نیٹو کے ایک ممبر پر حملہ اس کے سارے ممبرز پر حملہ سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی ایکسس آف ریزسٹنس بنائی ہوئی ہے، یعنی آپ کے یہ یمن، آپ کا لبنان اور باقی جو تنظیمیں ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی اٹیک ہوتا ہے تو باقی ساری اس کی مدد کو پہنچتی ہیں، سو وہ ساری بھی اس کی مدد کو پہنچ رہی ہیں۔ دین آپ کا جو رشیا ہے، چائنا ہے، یہ آلریڈی اپنی اس صورتحال کو اسیس کرتے ہوئے ان کے بیڑے جو ہیں وہ پرشین گلف میں پہنچ رہے ہیں، دین پھر وہ اس طرف بھی آئیں گے اگر یہ پلان جو ہے ان کا پوری طرح سے قابل عمل آتا ہے اور وہ اٹیک کرتے ہیں تو پھر ان کے بیڑے پہلے سے ہی پرشین گلف میں پہنچ چکے ہیں، دین وہ ادھر کا بھی رخ کریں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ رشیا نے MiG 29 جو کہ ایڈوانس ترین طیارے ہیں وہ یمن کو دے دیے ہیں، اور اس سے ان کی فضائیہ اور زیادہ پاورفل ہو گئی ہے، اور جو اسلحہ جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے یہ پوری یمن پوری صلاحیت رکھتا ہے ان کے ساتھ لڑنے کی، تو وہ پوری طرح سے تیار ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رہیں نہ رہیں ہسٹری ہمیں جو ہے وہ ضرور یاد رکھے گی۔ اچھا، اس میں اسرائیل کے حوالے سے یہ ایک اہم چیز اس طرح سے ہے ناظرین کہ اگر اسرائیل یہ جنگ جیت جاتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ اس طرح سے ہوگا کہ جو غزہ میں اس کی ناکامی ہوئی ہے وہ پوری طرح سے چھپ جائے گی، بلکہ جب تک یہ جنگ جاری رہے گی میرے خیال سے اسرائیل کو اس طرح فائدہ ضرور ہوگا کہ جو غزہ میں پریشر بلڈ اپ ہوا ہے، یعنی جو عالمی سطح کا پریشر ہے کہ ہم پوری طرح سے فوکس کر رہے ہیں، آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ سویلینز وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، جو اس کی بدنامی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، جب یہ اتنی بڑی تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی تو وہ کنڈیمنیشن والا، مذمت والا جو معاملہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو ایک طرح سے ان کا جو غزہ والا پریشر ہے وہ تھوڑا سا کم ضرور ہوگا، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر فائنل وار چھڑ جائے گی، پھر یہ ہے کہ اسرائیل یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاتح ہو جائے گا، یا تو وہ اور امریکہ پوری دنیا کو دوبارہ سے مکمل کنٹرول کر لیں گے۔ یہ جو آپ کا روس اور چائنا اور فلانا آ رہے ہیں نا دنیا کو حکومت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پھر ختم ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور سمجھے اگلے 100 سال پھر
یہ آپ کا امریکہ اور اس کے تمام اتحادی انکلوڈنگ اسرائیل جو ہے وہ دنیا پر اپنی حکومت کو قائم کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کا فیصلہ کن مارکا ہے۔ لیکن اگر اس جنگ کے بعد، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، یہ صرف یہاں تک جاری نہیں رہے گی، جب آپ کی یہ عالمی طاقتیں اور وہ عالمی طاقتیں آ جائیں گی تو وہ تیسری عالمی جنگ ہی ہوگی نا۔ سو اس کے بعد اگر یہ بلاک جیت جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اسرائیل ریورس ہو جائے گا۔ اسرائیل امریکہ کی تو ہیجمنی جائے گی، لیکن اسرائیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ اس کی دو تین چیزیں اہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک تو تورات میں ایک پیشگوئی آتی ہے کہ شیطانی ریاست کا جو حمایتی ہوگا وہ دو سمندروں کے درمیان ہوگا، اور جب وہ حمایتی گر جائے گا تو یہ شیطانی ریاست بھی ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اگر آپ امریکہ کا میپ دیکھیں تو وہ دو سمندروں کے درمیان آتا ہے اور اسرائیل پوری طرح سے امریکہ کی حمایت پر کھڑا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز ہے آخری دور میں جو قیامت سے پہلے دور آئے گا اس میں یاجوج ماجوج کی جو ہے وہ دنیا پر حکومت ہوگی۔ اب یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو تیسرے بیٹے تھے حضرت یافس علیہ السلام، ان کی یہ اولاد ہیں، اور ان میں آپ کے کون آتے ہیں؟ آپ کا چائنا آتا ہے، آپ کا رشیا آتا ہے، اور ان کے ساتھ یہ جو تمام کنٹریز ہیں یہ سارے اس میں یاجوج ماجوج میں یہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو احادیث کی روشنی میں بھی یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آخری دور میں یاجوج ماجوج کو جو ہے وہ یہ اقتدار، دنیا کا اقتدار جو ہے وہ سونپا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے جو تینوں بیٹے تھے ان کو باری باری اقتدار دیا۔ یعنی پہلے بیٹے کو اقتدار دیا، ان کی ایک نسلیں آپ نے رومنز اور وہ ساری امپائرز دیکھی، پھر دوسرے بیٹے کو دیا، یعنی یہ جو امریکنز اور یہ سارے ہیں یہ اس نسل سے چلتے آ رہے ہیں، اور تیسرے بیٹے کی جو نسل تھی وہ یہ سارے ہیں، رشیا، چائنا اور اس کے ساتھ ساتھ۔ تو اب وہ تیسرے بیٹے کی جو پوری نسل ہے اس کو اقتدار سونپا جانا ہے۔ اس میں وہ مذہب کی بات نہیں ہے کہ وہ مسلمز ہیں یا غیر مسلم ہیں، یہ میں ان کی نسل کی بات کر رہا ہوں۔ سو اس میں یہ ہے کہ آخری دور میں یاجوج ماجوج کو اقتدار سونپا جانا ہے۔ تو اس طرح سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایٹ دی اینڈ پھر جیتنا تو انہوں نے ہے، ان اقتدار جو ان کو جانا ہے تو پھر یہی جیتیں گے ڈیفینیٹلی۔ سو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ شیطانی ریاست ہی ختم ہو جائے گی، اور جیسے دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ قائم ہوا تھا اسرائیل، تیسری عالمی جنگ کے بعد یہ ختم ہو جائے گا اور فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ اور پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی یہ بھی ہے، اس میں یمن کا بڑا اہم کردار ہے۔ یہ ایک نشانی 10 نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آخری دور میں، یہ قیامت سے بالکل پہلے کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ یمن سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سور پھونک دیا جائے گا۔ یعنی فائنلی قیامت کا جو دن آ جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، اور اس سے پہلے جو آخر میں کیا ہوگا، یمن سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اب یہ اس آگ کا کیا مطلب؟ کوئی تباہی ہے، یعنی یہاں سے کوئی ایسی جنگ ہوگی کہ وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ سو اس پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن یہ ایک نشانی وہاں پر ضرور موجود ہے۔ تو یمن کا اس حوالے سے بھی بڑا اہم ترین کردار ہے۔ تو یہ پوری آپ کو میں نے مذہبی جو اس حوالے سے اہم ترین چیزیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اسٹریٹجیکلی اور گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، ریجنلی کون پاورفل ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو بتایا جائے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ایک چیز تو طے ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن مارکہ ہے اور فیصلہ کن گھڑی ہے، اب اس میں سے ریورس کچھ بھی نہیں ہے، واپسی کسی کی نہیں ہے، کوئی اب یہاں سے واپس نہیں ہو سکتا، نہ ہی فلسطین یہاں سے واپس ہو سکتا ہے، نہ ہی اسرائیل یہاں سے واپس ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ان کا اتحادی۔ سو اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس دنیا کا حکمران کون ہے۔ تو آپ ان رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت اللہ۔